قاضی صاحب پہ جو اٹیمپٹ ہوا، یہ واقعی گلگت بلتستان کو ایک بار پھر آگ و خون میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کسی کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، قاضی صاحب کی جان بھی بچ گئی، ان کے محافظ بھی بچ گئے، اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اور قاضی صاحب کی طرف سے بھی خود امن کا پیغام، پرامن رہنے کی تلقین کی گئی، اور اب تک حالات الحمدللہ احتجاجات کی حد تک تو حق بھی بنتا تھا، جو ہمارے اہل سنت برادری کی چونکہ وہ امیر ہیں، ایک ان کی فالوئنگ ہے ماشاءاللہ سے، تو ان کا حق بنتا تھا کہ وہ اس اقدام پہ احتجاج کریں، اور ان کا آئینی اور جمہوری اور قانونی اور شرعی حق بھی ہے جس کا وہ اظہار اپنا کر رہے ہیں۔ جو دوسرا پلان بھی جو اس وقت جو چل رہا ہے، اگرچہ احتجاجات اپنی جگہ پہ درست، لیکن ان احتجاجات میں کچھ چیزیں عاقبت اندیش، میں ان کو علماء تو نہیں کہوں گا، جو مقررین ہیں ان کی کچھ الفاظ کا چناؤ بالکل ہی ناقابل برداشت ہے، جس کی وجہ سے پھر ایک بار پھر یہ ٹینشن مزید بڑھنے کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ ان کو اپنے الفاظ میں، اپنی تقاریر میں ان الفاظ کو چناؤ بہتر کرنا ہوگا، خاص کر تکفیریت کی فتوے نہیں لکھنے چاہیے، اور دوسرے مقدسات کے ساتھ کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ مقدسات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مقدسات کی توہین حرام ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، عقیدہ اپنا اپنا ہے، ہم نے اپنے عقیدے کے ساتھ اپنی قبر میں جانا ہے، اور ہر شخص کو اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، دوسرے عقیدے کو چھیڑنے کی بنیاد پہ ہم نے اس گلگت بلتستان میں آگے رہنا ہے۔ یہ سلسلہ رکنا چاہیے یہاں پہ، ہم گلگت بلتستان والے سب آپس میں بھائی ہیں، ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا قبلہ، ہمارا خدا، ہمارا رسول سب ایک ہی ہیں، ہم ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں، اور ہم یہاں بھائیوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں، ہمیں آپس میں نہ لڑوائے جائے، اور جو بھی معاملات ہوئے اس والا گورنمنٹ جو بھی اس وقت مجرموں کے پیچھے لگی ہوئی ہے ان کے تعاقب میں ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ جو مجرم ہے وہ جلد از جلد قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، ان کو جو بھی سزائیں قانون میں کے مطابق دی جائیں گی۔ وہ ہے گورنمنٹ گلگت بلتستان اور جو ہے پولیس فورس کی، اس کو میں فیلئر سمجھوں گا، کیونکہ ان کے دروازے پہ ہوتا ہے، کیمرے بھی نہیں چل رہے ہیں، مطلب ان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ، ان کا جو ہے صوبے کا مطلب جو ہے سب سے بڑا آفس ہے، ادھر سب ذمہ داران بیٹھتے ہیں، 15 منٹ تک فائرنگ ہوتی ہے بھائی، وہ پھر ہیلے اور بہانے پیش کرتے ہیں، تو یار اتنی بیوقوف تو گلگت بلتستان کی قوم کو کم از کم نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو آپ نے سوال کیا قاضی صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے گولی لگنے کے باوجود، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کسی بندے کے سارے گارڈز زخمی ہوں، اچھا اس کے خود جو ہے گولی سے وہ زخمی ہوں اور ہسپتال میں لیٹے ہوں، اس کے باوجود وہ مطلب جو ہے امن کا پیغام دے دیں، تو میرے خیال میں یہ تاریخ میں، گلگت بلتستان کی تاریخ میں کم از کم میرے مطابق تو یہ پہلا واقعہ ہے کہ انہوں نے بڑی جرات مندی اور جو ہے بصیرت اور مطلب جو ہے بڑی جو ہے انہوں نے حوصلے کا مظاہرہ کیا، تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی اس پہ، اور میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کو صدارتی امن ایوارڈ سے نوازا جائے، ایسی شخصیات کو، تاکہ آئندہ بھی حوصلہ افزائی ہو۔ افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے تو جو ذمہ داران ہیں ان کا جو ہے وہ امن کا درس دیتے ہیں، اور جو ہے عام بندے مطلب وہاں پہ شرانگیزی پھیلانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس میں بھی میں گورنمنٹ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، اس چیز پہ گورنمنٹ ڈیلی ہے، خاص کر یہاں پہ جو ہے سائبر کرائم نام کا ایک ادارہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس کا کیا کام ہے، اس چیز کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ بھائی پکڑو ان سب کو، بلا تفریق، شیعہ ہے، سنی ہے، اسماعیلیہ ہے، جو بھی ہے، جس بھی فرقے سے، بلا رنگ و نسل ایسے لوگوں کو قطعاً چھوٹ نہیں دی جائے۔ جب علماء کہتے ہیں، ذمہ داران کہتے ہیں، مطلب جو ہے ہر مسلک کے جو ہے ذمہ دار تنظیم ہے، وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں کر رہی ہے، تو ایک بندے کو کس نے حق دیا ہے کہ آ کر مطلب وہ غلط نعرے مارے، کوئی آ کر مقدسات کی توہین کریں؟ یہ کس نے ان کو حق دیا ہے؟ بھائی ہمارا دین تو یہ کہتا ہے بھائی مطلب جو ہے کافر کے اس بت کو بھی آپ نے برا نہیں کہنا ہے، مطلب دین تو یہ کہتا ہے۔ ادھر تو ہم آپس میں ہی لگے ہیں کہ مطلب جو ہے ایک دوسرے کے پیچھے ہم لگے ہیں، یار اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، سارے مسلمانوں کے ہیں بھائی، پھر یہ جو اس کا مطلب یہ جاتا ہے باشعور عوام سمجھے، ایسے لوگ نہ اس علاقے کے خیر خواہ ہیں، نہ ان کو جو ہے اسلام کی کوئی میرے خیال میں پڑی ہے، یہ صرف اور صرف فتنہ اور شر پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو میری تمام عوام سے اپیل ہے
ایسے لوگوں کے جو ہے اس پہ مطلب جو ہے کان نہ دھرا جائے. گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہے پھر اگر آپ امن چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن کریں. کیوں کھلی چھوٹ دی ہے؟ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کبھی مطلب جو ہے سکردو سے ایک مطلب توہین کا وہ آتا ہے, کبھی چلاس سے ہوتا ہے, کبھی کہاں سے ہوتا ہے, کبھی مطلب جو ہے گیزر سے ہوتا ہے. یہ کیا بنایا جا رہا ہے گلگت بلتستان کو؟ یا تو پھر گورنمنٹ کھلی یہ کہے کہ بھائی ہم نے ادھر حالات خراب, مطلب یہ کہنا تو نہیں چاہیے. پھر ایسے حالات کو دیکھ کے ہمیں یہ بولنا پڑتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں گورنمنٹ خود کیا چاہ رہی ہے. کی جو امن کانفرنس تھی اس کا مقصد تھا کہ گلگت بلتستان میں حالیہ جو کشیدگی کا جو ماحول چل پڑا ہے, جب سے ہمارے مولانا قاضی نثار احمد صاحب امیر اہل سنت والجماعت, ان کے اوپر جو ایک بزدلانہ کارروائی ہوئی تھی, ایک تو ہم نے اس کی مذمت کرنا تھا, دوسری بات اس کے اوپر لوگ ایک دوسرا کھیل کھیلنا چاہتے تھے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو آپس میں توڑا جائے, اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو آپس میں لڑایا جائے تاکہ گلگت بلتستان جو کہ اس وقت بھی کافی مشکلات میں گرا ہوا ہے اس کو اور مشکلات میں ڈال دے. عموماً یہ ہوا ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ نقصان جو ہے وہ عام آدمی کا ہوا ہے, کسی بڑے آدمی کا نہیں ہوا ہے. اور امن کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی ہم آگے جائیں گے, ہر گھر گھر جائیں گے, ہر ایک کو ہم اپنا پیغام پہنچائیں گے علماء دین کو. اور یہ ہم واضح بھی کرنا چاہتے ہیں, بعض شرپسند عناصر اس واقعے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, ایڈوانٹیج لیتے ہوئے ایسے غلط قسم کے نعرے لگا کر لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم گلگت بلتستان کے باشعور عوام سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں, خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھیں, آپس میں اتفاق پیدا کرے اور اپنے مسائل کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے مل بیٹھ کر آپس میں جرگوں کے ذریعے آپ حل کریں. یہ جو موجودہ حکومت چلتی ہے ان کا پاکستان کا, تو یہ اپنا پہلے تو یہ ہے کہ یہ نون لیگ کا حکومت جب بھی آ گیا تو کہیں بھی علماء کرام ہے ان پر حملے ہوتے رہتے ہیں. پورا پاکستان میں ایسا سلسلہ اب تک چل رہا ہے اور چلا ہے. ابھی اس وقت یہ گلگت بلتستان میں جو وفاق کے جو سوچ ہے عوام کے اوپر ایک طرح کا ظلم, دوسرا طریقے کا ظلم, تیسرا طریقے کا ظلم, تو اسی طرح کے ظلم جبر گلگت بلتستان میں بھی معاملات سٹارٹ ہے. تو اس لیے اندازہ کیا کہ یہ گلگت بلتستان میں کامیاب ہونا مشکل ہے, جیسا صوبہ سرحد میں یا سندھ بلوچستان میں کرتے ہیں اسی طرح کے گلگت بلتستان میں مشکل ہوتے ہیں. تو اس لیے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں جناب کہ یہ جو سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ ہمارا مدنیات اور ہمارا جنگلات اور لینڈ ڈیفام اور دیگر مسائل ہے, یہ مسائل کے لیے یہ عوام کو دو چار بنانے کے لیے یہ کرایا گیا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں جی پورے جی بی میں ایک بھائی چارگی کا ایک ماحول پیدا ہوا تھا. تمام لوگ ان کے اندر امن اور اتفاق کے لیے ایک کنسنسس پیدا ہوا تھا, پرامن تھا. اور قاضی نثار صاحب اور آغا راحت صاحب بھی ایک پیج پہ آگے تھے. ایسے میں یہ واقعہ ہونا یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا قومی المیہ ہے. میرے بھائیوں, اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو پسند نہیں ہے جو لوگ اس خطے میں اپنا اجراداری قائم کر سکتے ہیں اور اپنی مونوپولی قائم کر سکتے ہیں. دوسری وقت اس ٹائم پوری امت مسلمہ کو اس وقت ایک اتحاد کی ضرورت ہے, اتفاق کی ضرورت ہے. اسرائیل امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس ٹائم اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے امت مسلمہ کے اندر وہ انتشار پھیلانا چاہتا ہے, فرقہ واریت پھیلانا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کر سکے. کہ مخصوص ٹولہ ہے جو سوشل میڈیا کے اندر جو ہے گند پھیلا رہا ہے, یہ شرنگیز جو تقاریر, میں سمجھتا ہوں یہ علاقہ پھر سے جو ہے نا خون ریزی کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. خدا را سوشل میڈیا کو مثبت پہلو کے لیے استعمال کرے, منفی پروپیگنڈے نہیں پھیلائیں. ہم نے پرزور اپیل کی کہ انشاءاللہ
हुकूमत वक़्त और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज, तमाम इदारे जो है ना इस चीज़ की ताक में हैं। और सुनने में आ रहा है कि काफ़ी हद तक पेशरफ्त हुई है। जो मुल्ज़मान हैं, जो काजी निसार अहमद साहब पे जो हमला किया है, उसके जो मुल्ज़मान हैं या माइन मास्टर हो, जो भी हों, उनको पकड़ने में काफ़ी हद तक पेशरफ्त हुई है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट पे हम उसको टास्क देते हैं कि फौरी तौर पे जो है ना उनको गिरफ़्तार करें। और उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया के अंदर शरंगेज़ी जो फैला रहे हैं, उन लोगों को पिन पॉइंट करके उनको जो है ना उनका मुहासबा करें और उनको इस फेल से और मजरू फेल से रोके, ताकि इस इलाके के अमन के साथ खिलवाड़ न हो। ये इलाका पहले भी फसाद की लपेट में रहा है और इंशाल्लाह अब कौम जो है ना एक पेज पे है, कोई शेषों इख्तलाफ नहीं। हम समझते हैं ये गिलगित बल्तिस्तान के जो है हुकूक पे, इसके मराहत पे, इसके एसेट्स पे और हमारे राइट्स पे जो है ना वो शब खून मारने का एक ज़रिया है। गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस मसलकी बुनियादों पर फसाद फैलाने के लिए हमारा असल दुश्मन जो है वो तुला हुआ है। हमारा असल दुश्मन जो है वो बॉर्डर पे हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए उसके इंटेलिजेंस एजेंसियाँ गिलगित बल्तिस्तान में मसलकी बुनियादों पर वो बदअमनी फैलाने में मसरूफ़ है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारे अवाम मुतहद रहे, सब्र और तहम्मुल के साथ हुकूमत के जो इक़दामात है उनका इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह मुजरमों को फिर किरदार तक पहुँचाने में रियासत अपने रेट कायम करेगी। आपके जज्बात का हम कदर करते हैं, अहले सुन्नत भाइयों का, कि काजी साहब ने भी आपको मैसेज दिया है कि पुरअमन रहने का, और आप पुरअमन रहे, न कि आप चौक चौराहों में बंदूकें लहरा के फिर आप दूसरों की मुक़द्दसात का ख्याल नहीं रख के इस किस्म की तकारीर आप करेंगे तो इसमें दूसरों के जज्बात भी मजरूह होंगे और आपका अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम चाहे सुन्नी हो, शिया हो, नूर बख्शी हो, इस्माइली हो, हम सब एक है और हम एक कौम बनेंगे इंशाअल्लाह। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को हम खाक में मिला देंगे। निसार अहमद साहब के ऊपर जो हमला किया है, या जस्टिस इनायतुर्रहमान साहब पे जो कत्लाना हमला हुआ है और उनके बॉडीगार्ड तक ज़ख्मी किया है, ये गिलगित बल्तिस्तान के अमन ख़राब करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान पर हमला है, काजी पर हमला नहीं है। ये तमाम हमारे तरक्की पर हमला है, गिलगित बल्तिस्तान के इल्म पर हमला है, गिलगित बल्तिस्तान के सियाहत आमा पर हमला है और गिलगित बल्तिस्तान को ये आगे देखना नहीं चाहते हैं। लिहाजा C-PAC होने के हवाले से या वखान एरिया नज़दीक होने के हवाले से KPK के तो दहशतगर्द अमूमन यहाँ पैदा हो जाएंगे। और हम सबको चाहिए, ऐसे गाज़ियान गिलगित बल्तिस्तान और तमाम आवाम से हम अपील करते हैं कि अपने सफ़ों में देखें, कोई भी ऐसे मशकूक बंदा नज़र आ गया तो उसको फिल फौरी पकड़ कर गवर्नमेंट को हवाले किया जाए। और